بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی یونیک سی جگہ لے جانے کی کوشش کروں گا جس کا نام ژیژے ہے، اور ژیژے ضلع کھرمنگ کا لیفٹ سائڈ پر آخری گاؤں ہے جہاں سے انڈین بارڈر بٹالک سیکٹر شروع ہوتا ہے۔ کھرمنگ ویسے تو پورے کا پورا تقریباً سرحدی علاقہ ہے، البتہ اس کا جو یہ والا پورشن ہے یہاں کم ہی لوگ جاتے ہیں، کیونکہ ادھر کے جتنے گاؤں ہیں راستے میں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں۔ ہم تقریباً رات کو ادھر پہنچے تھے اس گاؤں میں، تو رات کو تو اندازہ نہیں ہوا کہ کس طرح کا ہے، اس لیے ہمارا جو سفر ہوگا یہ واپسی پر مشتمل ہوگا زیادہ تر۔ اور اس گاؤں میں اس سال خشک سالی کی وجہ سے زراعت بہت متاثر تھی۔ یہ چھوٹا سا تالاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی واحد تالاب ہے جس سے پورا گاؤں سیراب ہوتا ہے۔ اصل میں اس گاؤں کو پانی ایک برساتی نالے سے دستیاب ہوتا ہے۔ اس سال برف باری کم ہونے کی وجہ سے وہ نالا خشک ہے، اور ٹوٹل یہ پانی جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس نالے میں موجود ہے۔ اس سے یہ کھانے پینے، نہانے دھونے کے علاوہ اپنے کاشتکاری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب کاشتکاری کے لیے یہ پانی انتہائی ناکافی ہے، اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ سارے کھیت جن پر کاشتکاری ہو چکی تھی، فصلیں اگ چکی تھیں، لیکن اس وقت نیست و نابود ہو چکی ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے۔ اور جتنے درخت نظر آتے ہیں ان کے پتے بھی سوکھنا شروع ہو چکے ہیں، بہت چھوٹے سے ان یوزول ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے اندازہ یہ ہوا کچھ ایسے درختوں کو، ایسے مناظر کو دیکھ کر، کہ یہ کوئی اس سال کا مسئلہ نہیں ہے، سال ہر سال سے ان کو یہ تجربات کرنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے اکثر درختوں کا ایک سائڈ یا ایک حصہ سوکھا ہوا ہے، دوسرے حصے میں تھوڑی بہت ہریالی ہے۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ سیزن جو ہے مئی، جون اور جولائی میں بارشیں بھی کم اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ درخت سوکھنے لگتے ہیں، پھر اگست یا جولائی کے وسط میں بارشیں ہونے سے یہ دوبارہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں جان آ جاتی ہے۔ یہ نیچے جو سڑک نظر آتی ہے اسی راستے سے ہم رات کو پہنچے تھے ادھر، اور پھر ہم اس طرف چڑھ کے اوپر آئے ہیں۔ گاؤں کافی اونچائی پر موجود ہے، اور یہاں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہے۔ یہ دریا لداخ سے اس میں داخل ہوا ہے، اور تھوڑا سا آگے جا کر یہ دریائے سندھ کو ٹچ کرے گا، اور یہ دونوں مل کر پھر دریائے سندھ کا والیوم بڑھا کر آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ ژیژے کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر تقریباً اس وقت لوگوں نے بتایا کہ کوئی 14 گھرانے آباد ہیں، باقی تقریباً سارے یہاں سے مائیگریٹ کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ گاؤں کے ساتھ جو پہاڑی ہے اس کے دامن سے میں کھڑا ہو کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہاں سے ہمیں یہ گاؤں بھی تھوڑا نظر آئے گا، اور آگے جو پہاڑی ہے اس کا آدھا حصہ انڈیا کی طرف ہے، اور اس طرف جو مین جو ہے وہ ایک گاؤں نظر آتا ہے، دنسر کہلاتا ہے، اور یہ پاکستان میں ہے۔ تو یہاں پر عجیب سی ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک تو عبرت پکڑتا ہے انسان، اگر ہم بھی خدا نخواستہ ایسی کسی جگہ پیدا ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ دوسری طرف یہ جو لوگ ادھر رہتے ہیں ان کی بہادری کو بھی داد دینے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ یہاں ان کا کوئی ایک دشمن نہیں ہے۔ پانی نہیں ہوا، یہ فصلیں نہیں ہوں گی تو یہ الگ مسئلہ ہے، اور دوسری طرف بالکل سامنے کے جو پہاڑ ہیں وہ انڈین ہے، اور وہاں سے کبھی بھی کسی وقت بھی فائرنگ یہ وہ ہو سکتی ہے، تو خطرے سے دو چار، اور کوئی بنیادی سہولت بجلی کے علاوہ کوئی چیز دستیاب یہاں پر نہیں تھی۔ یہ سامنے والا گاؤں جو ہے میں نے جیسے کہا دنسر کہلاتا ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت یہ ژیژے کہلاتا ہے۔ ژیژے سے اب رائٹ سائڈ پر ہی ہم آگے جا رہے ہیں، بالکل انڈیا کے بارڈر کی طرف۔ ایک گاؤں ہے جس کا نام وچرا ہے۔ وچرا میں بتایا یہ گیا کہ صرف 5 گھرانے آباد ہیں، اور یہ بالکل ایسے خطرناک جگہ پر موجود ہے۔ خطرناک اس سینس میں کہ یہ کافی نیچے دریا کے ساتھ ساتھ ہے، اور دریا کے اس طرف انڈیا ہے، تو یوں سمجھو پتھراؤ بھی کیا جا سکتا ہے، اتنا قریب ہے انڈین بارڈر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ کوئی میدان جگہ کچھ بھی نہیں، بس وہاں تھوڑا سا پانی ہے، ایک چشمے کا پانی، اور اسی پر وہ گاؤں آباد ہے، وہاں پرائمری اسکول ہے۔ اب یہاں سے ہم آگے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو روڈ سائڈ پر دیوار نظر آتی ہے۔ یہ دیوار سیفٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ حالت جنگ میں یہاں سے رات کو گاڑیاں گزرتی ہیں لائٹیں بند کر کے، تو معمولی سی بھی اگر وہ ہو گئی تو ہٹ ہو سکتی ہیں آگے سے، اس لیے ان دیواروں کی اوٹ میں لوگ بھی چلتے ہیں۔ عموماً دن کو تو موومنٹ سنا ہے کہ نہیں ہوتی ہے، رات کو ہی چلتے ہیں لوگ، اور راستہ اتنا تنگ ہے
کہ بمشکل گاڑی کے 4 ٹائر اس میں سما سکتے ہیں۔ ہم جو اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں تو سمجھو کہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں آگے۔ آگے صرف اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم یہ محسوس کریں کہ بارڈر کے لوگوں کی کیا پریشانیاں ہیں، کیا مسائل ہیں۔ اور جیسے پہلے کہا، ایک تو یہ پانی کا ایشو ہے، دوسرا سہولیات کا دستیاب نہ ہونا ہے، تیسرا یہاں جو ایک بارڈر میں کلیشز ہو جائیں تو اس کا مسئلہ، اور چوتھا جو کربناک ترین مسئلہ ہے وہ ہے ان کی رشتہ داریاں اس طرف زیادہ ہیں، کیونکہ آپ آگے آخری گاؤں میں دیکھیں گے وہاں سے انڈیا کا بٹیلک سیکٹر ہے وہ بہت قریب ہے۔ یہ بھی کسی زمانے کا چھوٹا سا گاؤں ہے جو اب غیر آباد ہو چکا ہے، کیونکہ اس گاؤں کے بالکل سامنے یہ جو پہاڑ ہے یہ انڈیا کے زیر قبضہ ہے۔ اور یہاں سے ظاہر ہے یہ آخری گاؤں ہے، یہ آخری گاؤں جس کو وسرا کہا گیا ہے، اور اس سے آگے جو نظر آ رہا ہے وہ بٹیلک سیکٹر ہے۔ یہاں کیونکہ یہ بارڈر تھا اس لیے ہمیں زیادہ رکنے نہیں دیا گیا، واپس ہو رہے ہیں اب۔ واپسی کا پھر یہ منظر آپ دیکھ لیں کہ تنگ روڈ ہے اور کافی اونچائی پر ہے، تو ایسے راستے پر چلتے ہوئے نیچے نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ کیا کہتے ہیں ہائٹ فوبیا جن کو ہے خاص طور پر، ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو میں بھی تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں پیدل چلنا، اس لیے میرا بہترین مشغلہ ہے، لیکن اگر مجھے ساتھی مل جاتے تو یہاں بھی میں پیدل ہی چلتا۔ ابھی مجبوری تھی، ڈرتے بھی تو کیا کرتے، ہائکنگ کا شوق بھی ہے اور ادھر سے گاڑیوں میں چلتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیفلی واپس پہنچ گئے تھے۔ تو اس راستے سے چلتے ہوئے ہمارے لیفٹ رائٹ سائڈ پر جو پہاڑ ہے وہ انڈیا کا ہے، آگے جو گاؤں نظر آ رہا تھا وہ دھنسر والا گاؤں تھا، وہ پاکستان کا ہے، اور جس پہاڑی راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ بھی پاکستان کا ہے۔ تو یہاں پر سمجھو جو فوجی حضرات ادھر اور ادھر دونوں جگہ موجود ہیں، ان میں سے کسی کا بھی موڈ خراب ہو جائے تو باہر آ کے فائر کر سکتا ہے، اور پھر نتائج تو ظاہر ہے بعد میں بھگتیں گے۔ تو بہت احتیاط سے یہاں لوگ رہتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی ایسی جگہوں پر آزادی سے سکون سے سانس نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ آپ کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کب ادھر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور سزا ادھر ہم بھگتیں۔ دوسرا جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ خاندان بٹے ہوئے ہیں، اس طرف بھی یہی بولی بولنے والے، یہی رہن سہن والے، یہی مذہب کے لوگ، اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں، کیونکہ یہاں سے 5 منٹ کے فاصلے پر پیدل 5 منٹ آگے جائیں گے تو انڈیا ہے۔ وہاں ایک لائن نے ان کو ایسا جدا کر دیا ہے کہ اگر ان سے ہاتھ ملانے جانا ہے تو آپ کو ادھر سے نہیں جا سکتے، آپ ادھر سے نہیں جا سکتے، آپ کو واپس آ کے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اسلام آباد یا لاہور سے ہوتے ہوئے ادھر دہلی اور پھر گھوم کے آپ ادھر آ جائیں، تو یہ کتنا کربناک منظر ہوگا۔ اور بہرحال سلوٹ پیش کرنے کو جی چاہتا ہے ایسی جگہوں پر رہنے والے لوگوں کو بھی، اور جو فوجی جوان جو ایسی جگہوں پر ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو بھی یہاں آ کے ان کی قدر اور بڑھ جاتی ہے کہ دنیا سے کٹے ہوئے اس ویرانے میں کیسے دن گزرتے ہوں گے، اور آپ کو چوکنا بھی رہنا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے پازیٹیو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے سکون۔ سکون کی تو حد یہ ہے کہ ہم نے کافی گھنٹے یہاں گزارے، اس دوران کوئی ایک گاڑی یا ٹریکٹر یا بائک چلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ یہی تو شور شرابے کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، اور جب یہ نہ ہو تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ اور پہاڑوں سے یہاں آپ باتیں کر سکتے ہیں، آپ زور سے بولیں گے تو پہاڑ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں ایکو کے ذریعے۔ تو اس طرح سے سکون کی خاطر بندہ گھومتا ہے، لوگوں کے خاص طور پر بارڈر کے لوگوں کے مسائل اور ان کو فیل کرنے کا یہاں موقع مل جاتا ہے۔ ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے۔ چیچے سے اس گاؤں تک آنے میں ہمیں کوئی 15 منٹ لگے تھے، تو 5-10 منٹ ہم یہاں رکے، اس کے بعد واپس چل پڑے ہیں، تو تقریباً اتنا ہی ٹائم ہمیں ادھر جانے میں لگے گا۔ اور ذرا روڈ کی کیفیت دیکھیں آپ، روڈ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوکل کسی ڈرائیور کے ساتھ جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ڈگمگا سکتے ہیں۔ ہماری گاڑی ہمارے ساتھی ڈرائیو کر رہے ہیں، جن کو یہاں پر کسی بات پہ غصہ آیا تو اتنا اسپیڈ سے چلانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑے، ان سے معافی مانگ کے ان کو نارمل کیا کیونکہ بہرحال
وہ تو مذاق ہے، ایسی جگہوں پر مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مشینری ہے گاڑی بہرحال، اور اس مشینری کا کیا بھروسہ، پھر اوپر سے روڈ بھی اتنا تنگ. تو ہم تھوڑی دیر میں واپس انشاءاللہ چچے تھنگ پہنچ جائیں گے. وہاں سے ہم نے جو پلان بنایا ہے اس کے حساب سے گنوک جانے کا پروگرام تھا آگے، کیونکہ اسی سے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا ویلی ہے گنوک، وہ بھی بارڈر ہے، لیکن جا نہیں سکے اس لیے کہ پروگرام میں ترمیم کرنی پڑی. گنوک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں کوئی مشکل سے 20-30 گھرانے یا 150-200 افراد ٹوٹل رہتے ہیں. سنا یہ ہے 500 کے قریب افراد رہتے ہیں، اور ان کی ایک بولی ہے الگ، اور یہ بولی صرف اسی گاؤں میں بولی جاتی ہے. اور شاید ایسے ہی یہی بولی بولنے والے کچھ افراد ادھر انڈیا سائڈ پر بھی ہوں. پاکستان میں تو بس ٹوٹل یہی 500-600 افراد ہیں جو یہ زبان بولتے ہیں. اور یہ اس کی یونیک بات تھی. وہ گاؤں کو دیکھنے کا شوق بھی تھا، لیکن بہرحال آج ہم نہیں جا سکے. اب ہم واپس چچے تھنگ پہنچ چکے ہیں، اور چچے تھنگ کا لیفٹ سائڈ پر جہاں سے ہمارے لیفٹ سائڈ پر چچے تھنگ کا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے اینڈ پر یہاں جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ایک پرائمری مڈل اسکول ہے. اور اس اسکول سے نیچے کی طرف پھر ویرانہ ہے، کیونکہ پانی کا مسئلہ ہے. اب یہاں سے لیفٹ کی طرف اوپر جائیں گے تو گاؤں ہے، ہم واپس ہو رہے ہیں تو نیچے کی طرف آئیں گے. اب یہاں سے مشکل ترین روڈ شروع ہوگا، اور مشکل ترین میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اتریں گے یہاں سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ٹف ہے یہ. ایک تو موڑ ہیں کافی سارے، 5-6 موڑ ہیں، دوسرا روڈ اتنا تنگ ہے، تیسرا اترائی ہے. ہم یہاں رات کو آئے تھے تو اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن ابھی اترتے وقت ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا مشکل راستہ تھا. اور موڑ کاٹتے وقت تھوڑی سی بڑی گاڑی ہو تو اس کے لیے پھر ریورس اور یہ وہ کرنا تھوڑا سا اور مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال بہت احتیاط سے 4x4 لگا کر چلیں تو بہت بہتر ہے، ادروائز کسی لوکل ڈرائیور کی خدمات حاصل کی جائیں تو یہ بہت اچھا ہے. سیفٹی فرسٹ ہونی چاہیے ہر کام میں، پھر باقی چیزیں. تو ہم ادھر ادھر کر کے اپنا آپ کو مشغول رکھتے ہوئے ایک موڑ کاٹ چکے ہیں. اب دوسرا موڑ ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے. اسی طرح ہم نے یہ 5-6 موڑ انتہائی برداشت اور صبر اور تحمل سے گزارنے ہیں. میرا تو خون شاید جم گیا ہے، اور نیچے اترنے کے بعد ہی شاید اب یہ رواں ہو جائے، میں اتنا ڈرا ہوا ہوں. اور ہم نے دوسرا موڑ بھی کراس کر لیا ہے بحفاظت، ابھی آ رہے ہیں نیچے. ایک اور چیز مجھے پریشان کرتی ہے کہ ایسے جگہوں پر روڈ جب بناتے ہیں تو موڑ تھوڑے سے کھلے رکھنے میں کیا حرج ہوتا ہے؟ اتنا سارا آپ خرچہ کر لیتے ہو، پھر موڑ کو تنگ کر کے، کیونکہ جو روزانہ گزرنے والے لوگ ہیں، ہم تو زندگی میں پہلی دفعہ آئے، شاید اس کے بعد آئے نہ، لیکن جو روز چلتے ہیں ادھر، کم سے کم ان کی خاطر ایسے روڈ سیفٹی کا خیال رکھا جائے، موڑ تھوڑے کھلے رکھے جائیں تاکہ بآسانی بندہ وہاں سے گزر سکے. لیکن افسوس کہ ہر موڑ بہت ہی تنگ تھا، بڑی مشکل سے گاڑی موڑ کاٹ کے آگے بڑھ پاتی تھی، کیونکہ ایک طرف کھائی ہے، دوسری طرف چڑھائی ہے، تیسری طرف موڑ ہے، تو یہاں سے چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور پھر نیچے دریا بھی نظر آتا ہے. دریا کو دیکھ کے تھوڑا سکون اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم پلین جگہ پہ تو ہے. اور اب دیکھیں یہ کس طرح کے موڑ ہیں. ایسے موڑ پر چھوٹی گاڑیاں تو آرام سے فل کٹ کر کے آگے جا سکتی ہیں، لیکن جو گاڑی اگر تھوڑی سی بڑی ہو تو اس کو یہاں ریورس پہ آنا پڑتا ہے. اور اترائی میں بالکل گاڑی نیچے کی طرف لٹکی ہوئی سی ہو اور ایسی جگہ پر آپ کو ریورس بھی کرنا پڑے تو بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے. اور ہم تقریباً نیچے پہنچ چکے ہیں. اب میرا خیال ہے 2 ہی موڑ بچے ہیں، اور ان موڈز کے بعد ہم سیف جگہ پر پہنچ جائیں گے. اور یہ سیکنڈ لاسٹ موڈ ہے غالباً. یہ تقریباً میں آپ کو نیچے جا کے پھر دکھاؤں گا، بیک کی طرف کر کے ہم نے تصویریں لی ہیں تو آپ کو نظر آ جائیں گی کہ یہ کتنی مشکل جگہ تھی. ویسے تصویر سے اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم بحفاظت ان ساری مشکل جگہوں کو کراس کر کے
نیچے پہنچے اور آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کے قابل ہیں۔ یہ موڑ بھی کٹ چکا ہے اور ہم سیفلی یہاں سے گزر چکے ہیں، اور کسی ایک موڑ پر جو آخری موڑ تھا ادھر تو ہماری گاڑی ایک پتھر کے ساتھ لگ گئی تھی اور اس میں کافی ڈیمیج بھی ہو گیا، لیکن بہرحال ہم سب محفوظ رہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہوا۔ تو ادھر اس لیے کہ اس موڑ کو ایک تو تنگ ہے، کاٹنے پر بڑے بڑے پتھر سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی پتھر پہ اٹک گئی تھی گاڑی، اور اس کو بھی ہم نے بحفاظت اب کراس کر لیا ہے، اور اب ہم اس چچتھنگ کے گاؤں کے سب سے نچلے والے پورشن میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پھر کچھ گھر نظر آئیں گے۔ اوپر گاؤں سے بچا ہوا پانی ادھر آتا ہے، تو اب گاؤں میں ہی کتنا پانی تھا آپ نے دیکھ لیا ہے، تو اس سے بچا ہوا کیا آئے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو چند درخت نظر آتے ہیں ان کے لیے اوپر گاؤں کا استعمال شدہ بچا ہوا پانی تھوڑا بہت آتا ہو تو اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ اور ایسے نالوں کی دوسری بری بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو ان میں پانی ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے اور وہ سیلابی صورتحال اختیار کرتا ہے، اور جب وہ سیلابی ہو جائے تو پھر جو نیچے کے پلانٹس اور دوسری چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہم کافی نیچے آ چکے ہیں ابھی، بس یہ تقریباً بس سیکنڈ لاسٹ بلکہ یہ والا موڈ ہے، اس کے بعد ایک اور موڈ آئے گا تو پھر ہم سارے موڈز کراس کر چکے ہوں گے، اور پھر سکھ کا سانس وہاں لیا جائے گا۔ فی الحال تو ہم سانس روک کے اور خون جما کے سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر کے بعد پھر سم ٹائمز یہ بھی خیال آتا ہے یار یہاں کیا تھا جو ہم دیکھنے آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا وہ احساسات، وہ فیلنگز، وہ مشکلات یہاں رہنے والے لوگوں کی، ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے، اور ایسے حالات اور واقعات اور لوگوں کی کیفیات دیکھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنے کو پر مجبور ہو جاتا ہے انسان، اور ان لوگوں کا احترام بھی دل میں بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ میں اپنے رب سے اپنے میسر کی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کو، بار بار شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور ہم تقریباً اب نیچے ہی پہنچ چکے ہیں، اور سمجھو کہ یہاں سے ہم پل کراس کریں گے تو پل کے دوسری طرف جا کر پھر ایک جگہ ہم رک کر فشنگ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس دریا میں دو طرح کی مچھلی پائی جاتی ہے، ایک دیسی مچھلی کہلاتی ہے اور دوسری ٹراؤٹ ہے۔ ٹراؤٹ البتہ صاف پانی کی مچھلی ہے، تو یہاں کا گرمیوں میں پانی گدلا ہو جاتا ہے تو ٹراؤٹ مچھلی کی تھوڑی سی سمجھو مائگریشن ہوتی ہوگی نیچے یا اوپر صاف پانی کی طرف، اس لیے وہ کم ملتے ہیں، لیکن اس وقت سنا ہے کہ مچھلی بآسانی پکڑی جا سکتی ہے، تو فشنگ کا پروگرام ہے۔ اس دریا کے کنارے کسی جگہ بیٹھ کے ہم نے دوپہر کے کھانے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے پہنچ کیا چکے ہوتا ہیں ہے۔ اور پل تب کراس تک کر کے رہے لیے ہیں۔ یہ پل اللہ کراس حافظ۔ کرتے ہی ہم گنک والے مین روڈ پر آئیں گے، اور یہ لکڑی کے پل تو ہیں، سسپینشن برجز کا ہر جگہ اسٹائل سیم ہے، لیکن یہاں پر خاص اہتمام یہ ہے کہ اس کے اوپر جہاں سے ٹائر گزرتے ہیں ادھر شیٹ لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سیفٹی بہتر ہو گئی ہے۔ اب میں پل کراس کر کے پیچھے مڑ کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم کس راستے سے اوپر چچتھنگ گئے تھے۔ یہاں آپ کو نیچے جو ہریالی کا پیچ نظر آتا ہے وہ چچتھنگ کے بچے ہوئے پانی سے آباد ہونے والا چھوٹا سا محلہ ہے، اور اس کے بعد وہ موڑ تھے جہاں سے ہم اوپر گئے تھے۔ یہ دریا جو لداخ سے آ کے پاکستان میں داخل ہوا ہے وہ ہے، اور اسی کے کنارے کنارے یہ مین شاہراہ کہہ سکتے ہیں ہم، یہاں اس کے تھرو ہم واپس آ رہے ہیں۔ یہاں سے اگر سیدھے جائیں گے لیفٹ ہینڈ پر تو گنوک کا سیکٹر ہے، وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم یہاں سے تھوڑی دور آگے جا کر قیام کریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے کچھ گھنٹوں کے لیے قیام کیا ہے۔ یہاں مچھلیاں پکڑنے کی کچھ ساتھی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی ساتھی دریا کنارے بیٹھ کر دوپہر کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اور یہ آؤٹنگ ہے، آؤٹنگ کے لیے ہمیشہ ہریالی اور میدان اور ہرے بھری جگہیں ہونا ضروری نہیں ہے،
سم ٹائمس یہ تو ہماری تو عادت ہے کہ ہر ویک اینڈ پہ آلموسٹ نکل جاتے ہیں گھر سے اور باہر نکل کے یہ انتظام کرتے ہیں. یہاں آپ کو دریا کے دوسری طرف پھر کچھ راستے نظر آئیں گے. یہ پیدل ٹریک ہیں, یہ پرانا راستہ ہے. اس جگہ پر جس کو کہا جاتا ہے ڈولی ٹائپ کی چیز, تار کے تھرو لوگ گزر کے ادھر چلے جاتے تھے اور پھر وہاں سے پیدل راستہ تھا چتھنگ کا. بہت مشکل راستہ تھا, لیکن اب روڈ بن گیا ہے تو گاڑی جاتی ہے. گاڑی والوں کو یہ اب بھی مشکل لگتا ہے, لیکن بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدل کے مقابلے میں پھر بھی بہت اچھا راستہ ہے. البتہ ایک چھوٹی سی چیز کا خیال رکھا جائے تو بہتر ہے کہ جو موڑ ہیں وہ تھوڑے سے کھلے رکھے جائیں, تاکہ جب انسان وہاں سے گزرے تو آسانی سے گاڑی تو موڑ سکے. بہرحال دوپہر کا کھانا کھا کے اب ہم واپسی کے سفر پر رواں دوا ہیں. اور یہ ویلی تنگ سی تو ہے, البتہ خشک ہے, صحرائی ہے, اس لیے آس پاس دیکھنے کو کچھ نہیں نظر آتا ہے. اب ہم اس جگہ پہنچے ہیں جہاں دریائے سندھ اور دریائے لداخ آپس میں ملتے ہیں. ہمارے سامنے سے جو دریا آ رہا ہے وہ دریائے سندھ ہے کرگل سائڈ سے, اور جو اب چھپ رہا ہے لیفٹ سائڈ سے جس کے کنارے کنارے میں آئے تھے وہ دریائے لداخ تھا. یہ دونوں مل چکے ہیں. اب ہم پھر اسی دریا کے کنارے پر تو ہیں, لیکن یہ دریا اب بڑا ہو چکا ہے, اس لیے کہ اس میں دریائے سندھ جو اوریجنل آیا تھا کرگل کی طرف سے وہ, اور دوسرا جو دریا تھا لداخ سائڈ سے, وہ دونوں مل چکے ہیں اور اب یہ بڑا ہو چکا ہے. اسی کے کنارے کنارے ہم واپسی پر عازم سفر ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ آس پاس دیکھنے کو کچھ ہے تو نہیں, لیکن ایک اور بڑا سبق جو ہمیں ملا تھا وہی سبق یہاں دہرا رہے ہیں کہ اس وقت تو خیر بارڈر یا سرحدی ایریا ہونے کی وجہ سے اس کا روڈ اتنا کھلا لمبا چوڑا کر دیا گیا ہے. جس وقت یہ فیسلٹی نہیں ہوگی اس وقت یہاں رہنے والے لوگ کس طرح سے آتے جاتے ہوں گے, اور ان کا سفر کتنے دنوں اور مہینوں پر مشتمل ہوتا ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ لوگ پاکستان سائڈ کی طرف تو کم ہی آتے ہوں گے, اس طرف انڈیا سائڈ کی طرف قریب پڑتا ہے اس لیے ادھر جاتے ہوں گے. دریا کے پار دوسرا روڈ ہے جو اولڈنگ سائڈ کی طرف جاتا ہے. اس روڈ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں تو دیواریں سی نظر آتی ہیں. یہ دیواریں پھر وہی احتیاطی تدابیر کے طور پر بنائی گئی ہیں. شاید اس سائڈ سے وہ روڈ زیادہ دوسرے ملک کے فوج کی نظروں میں ہوتا ہے, اس لیے وہاں پر دیواریں بنا کر اس روڈ کو محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. جگہ جگہ یہ مناظر ہمیں نظر آتے ہیں, روڈ سائڈ پر اونچی اونچی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں, جہاں سے سنا ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو لائٹیں بند کر کے لوگ چلتے ہیں. اب ہم پہنچ گئے ہیں گنوخ برج پر. یہی وہ برج ہے جو اولڈنگ اور گنوخ کے راستے الگ کرتا ہے. اس کا مطلب اگر آپ اسکردو سے آتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر مڑ کر اس پل پر چڑھ جائیں گے تو آپ گنوخ کی طرف چلے جائیں گے. اگر پل کو نظر انداز کر کے سیدھے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ پھر اولڈنگ کی طرف چلے جائیں گے. اولڈنگ سائٹ برولمو کے سرحدی علاقے میں ختم ہو جاتی ہے, اور گنوخ سائٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا, چتھنگ بھی تھا, وہ سرا بھی تھا, اور ایسے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو بالکل بارڈر پر موجود ہیں. تو یہ ایریا کچھ خاص ڈیولپ بھی نہیں لگتا ہے. اب گنوخ پل کراس کر کے ہم مین شاہراہ پر پہنچ چکے ہیں جو کہ پکی ہے. تھوڑے تھوڑے سے ایریاز ہیں اس کے ٹکڑے ہیں جو کچے ہیں, اور پھر یہاں آ کے بندہ ریلیکس بھی فیل کرتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ میں موت سے بچ کر واپس یہاں تک پہنچ گیا ہوں. کیونکہ جب تک آپ اس کچے روڈ پہ ہوتے ہیں تب تک آپ اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. جب ایسا لگتا ہے کہ اب گئے, یعنی یہ روڈ بہت خطرناک ہوتا ہے اس طرف. یہ روڈ کافی کھلی بھی ہے اور پکی ہے, پروٹیکٹڈ بھی ہے, اس لیے یہاں آ کر کافی سارا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. یہاں سے ہم واپس آ رہے ہیں تو اب ہمارے راستے میں 2-3 گاؤں پڑیں گے. اس کے بعد خاموش آبشار ہوگی, اور ہمارا سفر آج کا واپسی کا آبشار پر ہی ختم ہو جائے گا. ہمارے سامنے جو گاؤں آ رہا ہے اب یہ ہمزگن ہے, ہمزگن درف ہے, اور
हमजगुन भी इस एरिया का यहाँ पाया जाने वाला काफ़ी बड़ा गांव है। अदरवाइज़ खरमंग के अक्सर गांव बहुत छोटे छोटे से हैं। ये फिर एक और छोटी सी पड़ी आती है। हमजगुन हमारे राइट साइड पर दरिया के उस पार मौजूद है। और हमजगुन से और थोड़ा आगे आएंगे तो तरकटी है। तरकटी भी काफ़ी, नाम तो बहुत सुना था, बचपन से सुना था, लेकिन जब देखा तो पता चला ये कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक और धोखा हो सकता है, ऐसी जगहों पर मेन रोड के साथ गांव बहुत छोटे छोटे हों तो अलबत्ता पहाड़ों पर चढ़ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ फिर ये काफ़ी खुलम खुले होते हैं, जहाँ लोगों की आबादी भी काफ़ी सारी होती है और उनके माल मवेशी पालने के लिए चरागाहें भी होती हैं। तो सिर्फ रोड साइड के गांव देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि ये कितना छोटा गांव है या बड़ा गांव है। इसके वसअत का अंदाज़ा लगाना हो तो फिर गांव में उतर कर अंदर घूम फिर के उसके ऊपर नालों तक जाके फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई एरिया कितना छोटा है या कितना बड़ा है। बहरहाल हमजगुन बहुत मशहूर गांव है खरमंग का। अब हम उससे थोड़ा सा नीचे तरकती में पहुंच चुके हैं और तरकती इसी मेन रोड पर वाक़ है और इसका छोटा सा बाज़ार भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तर्ज तामीर आप देख लें, ओवरऑल पत्थर ज़्यादा वाफिर होने की वजह से यहाँ की कंस्ट्रक्शन में पत्थर ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और पत्थर की दीवारों की ख़ास बात यह है कि इसमें सर्दी भी निस्बतन कम लगती है। 2-2.5 फुट चौड़ी दीवार होती है घरों की भी, लेकिन अब लोगों ने ईंटें इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग पता नहीं क्यों दूर के डोल सुहाने के मिज़ाक ऐसा करते हैं। जब आपके पास मुफ्त में वाफिर मकदार में पत्थर है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम तरकट से भी आगे बढ़ चुके हैं और एक और ख़तरनाक पड़ी से गुज़र रहे हैं। इस पड़ी के पत्थरों के रंग से अंदाज़ा होता है कि अब हम खामोश आबशार के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जो पत्थर है पहाड़ का, ये ग्रेनाइट है असल में। ये बहुत खूबसूरत है तामीर के लिए भी, और इसकी आजकल तो गिलगित में इसके ब्लॉक्स भी बनते हैं। ऐसी मशीनरी आ गई है, मशीनों से कटिंग करके ब्लॉक बनाए जाते हैं। अब हम खामोश आबशार पहुँच चुके हैं और इसकी बदहाली का मातम करने वाले हैं, क्योंकि इसको बुरी तरह रौंदा जा रहा है। कोई मैनेजमेंट, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि इसको प्रिजर्व किया जा सके। बहरहाल अगर यही हालात रहे तो आइंदा चंद ही सालों के बाद यहाँ कोई आने को तैयार नहीं होगा, इसलिए कि इसको बुरी तरह कुचला जा रहा है। इसकी हिफाजत का कोई एहतमाम नहीं है। हरियाली तकरीबन ख़त्म हो रही है। तो हमें जहाँ भी जाएं, हम ओवरऑल हमें चाहिए कि हम उस जगह की थोड़ी बहुत हिफाजत का भी ख्याल रखें, कचरा न फैलाएं और दूसरी तीसरी चीज़ें। ये जो बैक साइड की हमारी तस्वीर थी जहाँ हम कुकिंग कर रहे थे, हमारे डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं चावल बनाने के, और बाकी सारे इंतज़ार में जैसे बहुत टेस्टी फूड बनता है। इस तरह ख़ुद बनाने का मज़ा ही और है। हाँ, बहरहाल हमने बहुत एंजॉय किया और आपको भी इसमें सफ़र में शामिल करने की कोशिश की। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।